السلام علیکم دوستو، خوش رہیں آباد رہیں۔ دوستو، نشہ کوئی بھی ہو وہ برا ہوتا ہے، چاہے وہ ڈرگس کا ہو، محبت کا، شہرت کا یا دولت کا۔ اور جب اس کی طلب بڑھتی ہے تو انسان اپنی پہچان بھی بھول جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو انسان اپنے وہ رشتے بھی کھو دیتا ہے جن کے لیے کبھی وہ جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ آج کی کہانی اسی موضوع پر ہماری ایک سچی کہانی ہے، امید ہے جو آپ کو پسند آئے گی۔ عافیہ اور عاصم اپنے والدین کی دو ہی اولادیں تھیں۔ عافیہ لمبے بالوں والی، بھوری آنکھوں والی ایم اے فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اور عاصم انسپیکٹر کے عہدے پر فائز، اونچا لمبا خوبصورت جوان آدمی تھا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے پر جان مارتے تھے۔ عافیہ جب 10 برس کی تھی تو اس کی والدہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر فوت ہو گئی۔ ان کی اچھی پرورش کی خاطر ان کے والد نے دوسری شادی بھی نہ کی۔ عاصم ڈیوٹی سے آ کر صوفے پر ایسے ڈہ گیا جیسے بہت تھکا ہوا ہو۔ اس کی کمر پر شرارت سے عافیہ نے چٹکی کاٹتے ہوئے کہا، انسپیکٹر صاحب سیدھے ہو جائیں، آپ پر بھی بڑے افسر آنے والے ہیں۔ عاصم نے پلٹ کر ٹوپی اس کی طرف اچھالی اور بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ عافیہ مسکراتی ہوئی بھائی کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ کیا ہے کہ نہ جناب، ابا جان نے سوچا ہے کہ بہت آزاد پھر لیے، اب آپ کو ہتھ کڑی لگ جانی چاہیے، اور آپ کو وہ قید دی جائے جو عمر بھر نہ ختم ہو۔ عاصم نے بھی شرارت سے اس کا کان پکڑتے ہوئے کہا، محترمہ پہلے آپ کی باری ہے، خالہ جان آئی تھی ابا کے پاس عمیر کی عمر قید کے سلسلے میں۔ وہ شرما گئی اور اٹھ کر کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی، نہیں، اس میں ابھی کچھ وقت باقی ہے کیونکہ میری تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ گیٹ کھلنے اور گاڑی کے ہارن کی آواز پر عاصم نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ ان کے ابا آئے تھے۔ اس نے آواز لگاتے ہوئے عافیہ سے کہا، لو آ گئے ابا جان، کرتا ہوں بات ان سے کہ کب نکال رہے ہیں وہ تمہیں اس گھر سے۔ عمیر ان کا خالہ زاد تھا۔ عافیہ اور عمیر بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، جس کا علم سب کو تھا۔ عمیر ایجوکیشن کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ وہ اس کی خالہ کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ خالہ عافیہ پر ہمیشہ صدقے واری جاتی تھی، اور خالہ اور عافیہ کی بنتی بھی بہت تھی۔ بہن کے دنیا میں جانے کے بعد عشرت بیگم نے ماں کی طرح ان دونوں بچوں کا خیال رکھا تھا۔ ابا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے اور عاصم کو دیکھ کر مسکرا کر بولے، جینٹلمین کیسے ہو؟ عاصم نے سلام کرتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور کچن کی طرف منہ کر کے عافیہ کو آواز دیتے ہوئے کہا، ابا جان کے لیے بھی چائے لیتی آنا۔ چائے لے کر آتی عافیہ کو دیکھ کر عاصم بولا، ابا جان کب نکال رہے ہیں آپ اس چڑیل کو اس گھر سے؟ اس نے خفگی سے منہ پھلا کر بھائی کی طرف دیکھا۔ ان کے بابا بولے، نہیں بھائی، ہم تو پہلے پیاری سی بہو لے کر آئیں گے۔ عمیر کی تعلیم مکمل ہونے میں ابھی وقت ہے، اور ہمیں اپنا گھر سونا نہیں کرنا۔ انہوں نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے عافیہ کو پاس بیٹھنے کے لیے کہا اور پیار سے عافیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو میں نے اپنی بیٹی کو بڑا سا گھر لے کر دینا ہے۔ عاصم نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا، خالہ کے پاس تو اپنا گھر ہے۔ ہاں ہے بھائی، مگر وہ تو چھوٹا ہے، میں اپنی شہزادی کے شایان نشان اسے گھر دینا چاہتا ہوں۔ عشرت بیگم کے شوہر ایک سرکاری ملازم تھے۔ انہوں نے اپنی تمام جمع پونجی عمیر کی تعلیم پر لگا دی تھی۔ عمیر بھی ایک قابل لڑکا تھا، اس نے کبھی اپنے والدین کو مایوس نہیں کیا تھا۔ عافیہ پیار سے اپنے بابا کے سینے کے ساتھ لگ گئی، بابا مجھے آپ کے اور بھائی کی محبت کے سوا کچھ نہیں چاہیے، خدا میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ کچھ دن بعد عشرت بیگم ان کے گھر آئی اور ہاشم صاحب سے کہنے لگی، بھائی صاحب میں آپ سے کچھ کام کے سلسلے میں آئی ہوں۔ ہاشم صاحب مسکرا کر بولے، بیٹھو تو صحیح، کیسا کام پڑ گیا ہم سے؟ ہاشم صاحب دل سے عشرت بیگم کی عزت کرتے تھے۔ وہ کام کیا ہے بلکہ آپ ہی کا فائدہ ہے۔
بھئی کیسا فائدہ؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے عشرت بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا اور عافیہ کو آواز لگاتے ہوئے کہا، عافیہ دیکھو شہزادی، تمہاری خالہ آئی ہیں۔ وہ پیار سے اسے شہزادی پکارا کرتے تھے۔ عشرت بیگم نے بیٹھتے ہوئے کہا، بھائی صاحب آپ نے عاصم کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ ہاشم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، سوچنے والے سب کام ہم نے تمہارے سپرد کر دیے ہیں۔ وہ بولی، میری نند کی بیٹی ندا بہت خوبصورت لڑکی ہے، حال ہی میں اس نے ایم فل کیا ہے، آپ کہیں تو میں بات چلاؤں؟ بڑے چاؤ سے انہوں نے اپنی بات مکمل کی اور تصویر ہاشم صاحب کی طرف بڑھائی۔ میز پر چائے رکھنے کے بعد عافیہ نے جلدی سے ان کے ہاتھ سے تصویر پکڑ لی۔ بابا یہ تو بہت پیاری ہے، میری طرف سے تو رشتہ پکا سمجھے، اس نے اپنی دنائی جھاڑتے ہوئے کہا۔ اسی وقت عاصم سب کو سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ارے بھئی کیا ڈن ہو رہا ہے؟ عافیہ نے شرارت سے تصویر اس کی آنکھوں کے آگے لہرائی اور کہا، آپ کی عمر قید ڈن ہو رہی ہے۔ عشرت بیگم نے کہا، اتنی بھی کوئی جلدی نہیں ہے، آپ آرام سے عاصم کے ساتھ بات کر کے مجھے بتا دیں۔ خالہ کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر عاصم نے کہا، آپ کہاں چل دی؟ میں تو ابھی آیا ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، تمہارے انکل اپنے کسی دوست کے گھر گئے ہوئے تھے اور میں گھر کو تالا لگا کر آئی ہوں، آئیں گے تو پریشان ہوں گے، اس لیے اب میں چلتی ہوں۔ عاصم کو بھی لڑکی پسند آ جاتی ہے اور چند ماہ بعد ہی ندا دلہن بن کر ان کے گھر آ جاتی ہے۔ بیٹے کے ولیمے کے دوسرے دن ہی ہاشم صاحب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ باپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد عافیہ کچھ خاموش سی رہنے لگی۔ کچھ دن گھر سوگواری میں ڈوبا رہا اور پھر زندگی معمول کے دھارے میں بہنے لگی۔ ایک دن ہاشم صاحب کے وکیل نے عاصم کو بلایا۔ دوستو کہانی کا باقی حصہ جلد ہی